السلام علیکم انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. دو بڑی خبریں ہیں جی. ایک خبر ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے, اور یہ لنک ہے عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے. بس آپ یہ سمجھیں کہ اس کا نقطۂ آغاز ہو چکا ہے, نقطۂ انجام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, پہلے تو آپ کو یقین شاید نہ آئے, لیکن یقین ماننے ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں. دوسری بڑی خطرناک خبر ہے جی, اور خبر ہے کرین پارٹی کے امیر حافظ صاحب سے رضوی کے حوالے سے. ایک میں نے گزشتہ روز ویلا کیا تھا, ان کی مرکزی شورا کے جو ممبر ہیں, اہم عہدیدار ہیں, سرور سیفی صاحب, انہوں نے جو انکشاف کیا تھا کہ وہ ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں اور انہیں جبر کا سامنا ہے, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اب ایک آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں گھوم رہی ہے, اور آڈیو میں یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو کرین پارٹی کے امیر ہیں ان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. ہے نا چکا دینے والی بات کہ کرین پارٹی کے امیر کو کسی وقت بھی امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک آڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہے, اور دھڑا دھڑ آڈیو جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے. اس کا میں نے کچھ اپنے دوستوں سے فرانزک کے تناظر میں پوچھا جو ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ آڈیو سنی, تو سنتے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ محسن بھائی یہ لگتا تو نہیں ہے کہ اوریجنل ہے. اب اسے یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ کوئی نامعلوم افراد کی جانب سے یہ ایک آڈیو تھی, تو آڈیو ان کے ہاتھ لگی. لیکن یہ وہی ایک ہے معاملہ. بلکہ میں اگر سہیل افریدی کی پہلے ذکر کر لوں, اس کے بعد میں اس پر آتا ہوں, کیونکہ تفصیلاً اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو سہیل افریدی کا میں تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہوں. ماضی کے دو کرداروں کو آپ لے لیں, یعنی آپ زیادہ دور نہ جائیں. میں علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں اسد عمر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی اور پی ٹی آئی کے رہنما کی بات نہیں کر رہا. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ پی کے دو مقبول ترین لیڈران. صرف چند ماہ پرانی بات ہے. ایک تھے شیر افضل مروت اور دوسرے تھے علی امین گنڈاپور صاحب. سہیل افریدی صاحب کے تو جو بیانات ہیں شاید ان کے اتنے سخت ابھی تک بیانات نہ ہوں, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بیانات تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے بیانات تھے, اسی طرح شیر افضل مروت الیکشن کے دنوں میں جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو چارج کیا تھا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کا متبادل مل گیا ہے. الیکشن سے پہلے وہ کون تھا؟ وہ شیر افضل مروت تھا. لیکن جو ہی انتخابات ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ جو اڈیالہ کے مقیم ہیں ان تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ یہ تو آپ کی شخصیت کو مسخ کر رہا ہے, یہ تو پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف آپ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا نے شیر افضل مروت صاحب کو کئی ماہ تک اٹھائے رکھا تھا, اپنے ماتھے کا جھومر بنائے رکھا تھا شیر افضل مروت صاحب کو, اور پھر ڈرم سے انہیں گرا دیا گیا. اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے, شیر افضل مروت صاحب کی باتیں چلی تھی کہ انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا چیئرمین بنایا جائے گا, اور عمران خان صاحب نے نیو رضامندی بھی ظاہر کر دیا. لیکن پھر ایک سوشل میڈیا ٹیم نے ایسا لٹو گمایا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ساتویں آسمان کی مقبولیت پر تھے, ایسے درم سے زمین پر آ گرے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا انہیں چیئرمین بھی نام بنایا گیا. کس کو؟ شیر افضل مروت کو. اور بعد میں شیر افضل مروت اور ان کی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئی تھی. اور آج شیر افضل مروت صاحب کہاں ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب آج کل کیا بیانیاں دے رہے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست میں اتنی زیادہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے سلام دعا بھی نہ رہے. ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے ہاتھ ملا لیا تھا, تو بعد میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئی تھی, اور عمران خان صاحب کو جو جیل میں وہ ملنا چاہتے تھے لیکن کوئی اس طرح کا ماحول نہیں بن پایا. تو شیر افضل مروت صاحب اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ہوا کیا تھا, عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے پھر نوٹس, اور آج تک شیر افضل مروت کے جو تحفظات ہیں نہ وہ عمران خان نے سنے ہیں, نہ عمران خان نے داد رسی کی ہے. یہ تو ہو گیا جی کہ شیر افضل مروت الیکشن کے دنوں میں آپ اس وقت کی فوٹیجز نکال لیں, وہ لاہور آ رہے ہیں, وہ کراچی جا رہے ہیں, وہ پشاور میں جلسے کر رہے ہیں, کے پی کے مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں. تو شیر افضل مروت بڑی بڑی ریلیاں تھیں اور لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے تھے, ان کی مقبولیت انتہا کو تھی. لیکن بعد میں شیر افضل مروت کو عمران خان صاحب نے خود ہی مائنس کر دیا. اب دوسرے کریکٹر ہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب. علی امین گنڈاپور صاحب بھی اسی طرح جب لاہور میں آتے تھے یا اسلام آباد میں آتے تھے یا کے پی کے کسی شہر میں جلسہ جلوس کرتے تھے, کسی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے تھے اور اپنے کارکنان کے درمیان ہوتے تھے, تو وہ بھی ایک دبنگ انداز میں
ہوتے تھے، اور چند ماہ پرانی، پھر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ ان کی فوٹیجز وغیرہ نکال لیں تو اسی طرح انہیں بھی ماتھے کا جھومر بنایا گیا تھا، انہیں بھی ایک مسیحا بنایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ خان کا سچا سپاہی ہے۔ لیکن جب ان کی پاپولیرٹی کا گراف ایسے گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ان چند پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی خوب بجائی، اور جو بجانے کا حق ہوتا ہے نا انہوں نے بجائی۔ کچھ ہمارے میڈیا پرسن بھی تھے جو لندن پدھار گئے ہیں، ان کی بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے نام لے کر بجائی، اور یہ بھی خبریں آئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انہیں چپاٹے بھی کروا دیے تھے، اور علی امین گنڈا پور پھر یہ بھی کہتے تھے جی کہ میں تو ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا، اب یہ ڈیجیٹل والے یا یوٹیوب والے مجھے بلیک میل کریں گے، تو علی امین گنڈا پور بلیک میل نہیں ہوئے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ وہی جبران ریاض اور معاملہ جو ہوا، تو پھر علی امین گنڈا پور جو ماتھے کا جھومر تھے، جو پاپولر تھے، جن کو یہ سمجھا جاتا تھا یا یہ بیانیہ بنایا گیا تھا کہ خان کے سچے سپاہی ہیں اور خان کو یہی رہا کروائیں گے، بعد میں خان صاحب کو جو کہا گیا تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی مائنس ہو گئے۔ یہ میں دو کردار جو ہے وہ حالیہ 2024 اور اب جو ہے یہ دو کرداروں کے بارے میں بتا رہا ہوں، باقی میں بات کروں گا نا تو یہ بات پھر دور تک نکل جائے گی، جس میں جہانگیر ترین ہے، علیم خان صاحب وغیرہ ہیں۔ اب آتے ہیں سہیل افریدی صاحب، یہ سوشل میڈیا اسی طرح سہیل افریدی صاحب کو مقبول بنا رہا ہے۔ میں جملہ جو بول رہا ہوں، یہ جو ففتھ جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کی نرسری سے پنپنے والے پرزے ہیں، وہ کچھ نو ملود پرزے ہیں، وہ اسی طرح سہیل افریدی کو مقبول بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پاپولر کر رہے ہیں۔ جہاں سہیل افریدی چاہتا ہے اگر 50 لوگ ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ 5000 لوگ ہیں، اگر 1000 لوگ ہوں تو یہ کہتے ہیں 10,000 لوگ ہیں، اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں کہ عوام کا سمندر آ گیا۔ تو یہ ڈیجیٹل پر اسی طرح ان کی پروموشن کر رہے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی نام اس وقت بک رہا ہے، اور سہیل افریدی کے نام کی وجہ سے ڈالر آ رہے ہیں، اور یہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایک وقت آئے گا یہ کہیں گے وہ یہ دیکھیں جو اسے کام سونپا گیا تھا عمران خان کی رہائی کا وہ تو اس نے کیا نہیں ہے، یہ تو اپنی مقبولیت کی جانب لگا ہوا ہے سہیل افریدی، تو اسے بھی آہستہ آہستہ مائنس کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آج میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یا چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ سہیل افریدی صاحب جو نوجوان ہیں، پاپولر ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ویژن بھی نظر آتا ہے، اور کھل کر کئی باتوں میں وہ سٹانس بھی لیتے ہیں، لیکن ایک وقت یہ آئے گا کہ انہاں دا گھاٹا بھی خان صاحب تک جدو گل جائے گی تو عمران خان کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہیل افریدی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کافی ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کافی ہیں۔ میری بات ابھی وقتی طور پر ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ، ایک میں ماضی کے تجربات کی وجہ سے یہ میں تھوڑا سا انالیسس کر رہا ہوں، اور یہ خبر بھی ہے جو ابھی تک جو ہے نا کہ آپ کئیوں کو مائنس کرتے جائیں گے لیکن وہ نہ ہو کہ مائنس یہ ہو جائیں، تو سہیل افریدی صاحب کا یہ لگ رہا ہے بظاہر۔ اب آتے ہیں سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، جو میں نے کہا تھا نا کہ اس وقت کے حالات جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں تھے اور جو آج کے حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ جو ڈاکٹرائن چل رہی ہے یا جو بیانیہ ہے، جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، اس میں سپیس نہیں باہر حال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی، سپیس نہیں ہے بعض رہنماؤں کی، ابھی فی الحال سپیس نہیں ہے، اور نہ اس طرح کی سیاست کرنے کی اجازت ہے، اور نہ اس طرح کا موقف اپنانے کی سیاست ہے، اور نہ اس طرح کی لکیر کھینچنے کی اجازت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے پھر چرچے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ وہی عناصر ہیں، یہ اس وقت کیوں منظر عام پر یہ آڈیوز آ رہی ہیں کہ جب ایران میں ایک یہ رفت پیدا ہو رہی ہے، اور ایران میں رجیم چینج کا نام سننے کو مل رہا ہے، تو پاکستان میں پھر میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ اگر ہے تو وہ ایک جماعت ہے، چلیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تھوڑا سا نہیں اس طرح احتجاجی موڈ میں، یا وہ باہر نہیں نکل رہے یا اس طرح متحرک نہیں ہو رہے، لیکن پھر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر سے کچھ ایسی آوازوں کو لیا جائے، ان کو ملایا جائے، ڈمپ کیا جائے، ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، اور بعد میں یہ کہا جائے کہ دیکھیں آپ کے امیر جو ہیں گرین پارٹی کے، ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ کرنے لگے والے یار، کوئی عقل والا یا عقل شعور والا بندہ یہ سوچ سکتا ہے، یہ گل ہو سکتی ہے کہ یار کیوں آنی ہے نوبت، کیوں ایک معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت پنجاب اس معاملے کو جو میں نے ذکر کیا ہے کہ مریم نواز کے ذہن میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، حکومت پنجاب اس کو ٹیکل کر رہی ہے، حکومت پنجاب نے ایک جماعت کو کل عدم قرار دیا ہے، اور ان پر مقدمات یہاں پر بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک جو آڈیو ہے یار، یہ عقل کو ہاتھ لگائے بھائی جان، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ بھی فلمی دنیا میں رہنے لگے ہیں، آپ بھی تصوراتی دنیا میں رہنے لگے ہیں، اور آپ کو یہ کون فیڈ کر رہا ہے یار؟
بھائی جان ایسا فی الحال کیا یار، میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، وہ پھر میں تھوڑا سا ہو جاؤں گا، پھر دوست کہیں گے کہ یار آپ اتنے عرصہ چپ تھے، لیکن چپ میں اس لیے تھا کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اب نئی چیز ہے، نئی افواہیں ہیں، گمراہ کن معلومات ہیں، اور اب آپ کے امیر کا نام لے کر یہ چیزیں ہوں گی، یہ پھیلائی جائیں گی کہ اس ملک میں پھر جو ہے ایک نئی رفت پیدا ہو۔ جب ایک چیز ہے کہ آپ اگر حکومت پنجاب کو دیکھیں، وفاق کو دیکھیں، ابھی تک سپریم کورٹ میں تو یہ معاملہ گیا ہی نہیں ہے کل عدم قرار دینے کا۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ جو گرنٹر ہیں یا جو اس معاملے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں وہ کوئی بات نہ کرتے، اور ایک ایسی آڈیو جسے ڈمپ کیا گیا ہے اور آپ کسی کو بھی وہ سنوا لیں تو وہ کہے گا کہ یار یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ باشعور ہیں اور ان باتوں پر کان نہ دیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ امریکہ دے حوالے کر دیتا جائے گا اور ایک سازش ہو رہی ہے، یار میں گل منن چ نہیں نا، یقین کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی جڑے۔ ہاں جو پاکستان میں معاملات ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے، قانون کے مطابق ہوں گے، آگے بھی آپ لوگوں نے فیس کیا ہے، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ فیس کیا جائے گا۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا افغانستان والا معاملہ ہے، جو ایران والا معاملہ ہے، میں زیادہ اس پر نہیں پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لوں گا۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا ملا کر پھر یہ آڈیو یا یہ جو سوچے چورے جا رہے ہیں نا اس کو دیکھ لیں تو آپ کو کے سامنے کہانی بالکل کھل جائے گی۔ دوستو فی الحال اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔